اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشرکین کا تعاقب۔ مشرکین بھاگے تو تین گروہوں میں بٹ گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوطاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ خود ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکے میں شہید ہو گئے۔ ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران واپس آئے۔ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار یہ تھی: اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000، چاندی 4,000 اوقیہ 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا نگران فرمایا۔ غزوہ طائف شوال 8 ہجری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہذا اس کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کوئی بھی آدمی سامنے نہ آیا۔ ان پر منجنیق نصب کی گئی، لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ مسلمان جان بازوں کا ایک گروہ 2 ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا، لیکن دشمنوں نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گئے اور دیواروں میں نقب نہ لگا سکے۔ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا: جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے۔ انہی میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے، جس کے ذریعے سے راہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آ گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ عربی میں چرخی کو بکرا کہتے ہیں۔ غلاموں کا یہ فرار قلعہ والوں کے لیے جنگ کا تھا۔ محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا، چنانچہ محاصرے پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا: لومڑی اپنی بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی: آپ ان پر بد دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔ اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جیرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ آپ کو انصار تھا کہ ہوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دے دیا اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی، 1,600 درہم اور 100 اونٹ دیے، پھر اتنا ہی ان کے بیٹے یزید کو دیا اور پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا۔ صفوان بن امیہ کو 100 پھر 100 پھر 100 یعنی 300 اونٹ دیے۔ حکیم بن حزام، حارث بن کلدہ، عینہ بن حسن، اقرع بن حابس، عبس بن مرادس، علقمہ، سب عبد العزیٰ وغیرہ ہیں، ہم کو 100 اونٹ دیے۔
کچھ اور لوگوں کو 50-50 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے درخت عطیہ دیتے ہیں، انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا، جس میں آپ کی چادر پھنس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تو مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنے سے بال بھی نہیں، صرف خمس ہے اور خمس بھی تم ہی کو لوٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا سوئی اور دھاگے تک ادا کرو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز آر، رسوائی اور آگ ہوگی۔ یہ سن کر لوگوں نے معمولی چیزیں تک غنیمت سے جو کچھ دیا تھا سب کچھ واپس کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت بنا، اس کی مقدار یہ ہے: تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ۔ اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئے، یا صرف 40 بکریاں، یا ایک قیدی کا صرف 2/3۔ انصار کا شکوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفہ قلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسے تعجب کی بات ہے، آپ نے قریش صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا تھا۔ یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا انصار کے لوگو، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے، جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں، ہمارے حصے اور نصیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، انصار بھی واپس ہو گئے۔ آج یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں، کل باقی دیکھیں گے وہ وفد حوازن کی آمد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سیکھیں اس پر عمل کریں اور اس سے ہم اپنے لیے اپنی زندگیوں میں رہنمائی پائیں اور اسی پر ہم چلیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔